بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المسير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ لقمان ہے، ایک رکوع ہم نے الحمدللہ اس کا پڑھ لیا تھا، اور اللہ کی ذات کریم نے اس میں شرک کی تردید اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ نے جو تخلیق کائنات کی ہے اس کے سارے مناظر اس میں دکھائے گئے کہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے، بارش کیسے برستی ہے، تارے کیسے چمکتے ہیں اور زمین کی کیفیت کیا ہے، اور یہ سارے سوالات، سارے جوابات ایک پوری سیرگاہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. اور اب آج اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ ایک نیا جو موڑ ہے وہ شروع کیا ہے. اور یہ لقمان حکیم کا جو معاملہ ہے، یہ لقمان حکیم جاہلیت کے زمانے سے پہلے عرب کے اندر ایک بہت جید مشہور شاعر تھا، اور اس کی شاعری کے قصے جو ہیں جو پرانے جو زمانہ جاہلیت کے شاعر ہیں اس کے اندر بھی اس کی شاعری اور اس کی بنائی کے قصے جو ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ حبشی غلام تھا، کوئی کہتا ہے یہ بادشاہ تھا، کوئی کہتا ہے، لیکن ہمارا جو بھی تھا یہ، لیکن اللہ کی ذات کریم کے یہ بڑا قریب تھا، بہت ہی عالی مرتبت انسان تھا، اور شرک اور توحید کے درمیان فرق کو سمجھتا تھا، اور بڑا زیرک انسان تھا. اور اللہ نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا شکر گزار ہو. یہ شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ تو اس وقت سامنے لوگ تھے، لیکن اس وقت ساری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نشکر للہ، یہ ساری جو پیچھے نعمتیں اللہ نے بنوائی ہیں، یہ زمین کا بنانا، سورج کا چمکنا، چاند کا آنا، موسموں کا آنا، تاروں کا چمکنا، دریاؤں اور سمندروں کا بہنا، اور یہ پھل اور پھول اور یہ اولاد کا پیدا ہونا، اور پھر اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا، اور پھر جنت کی نعمتیں، وہ ساری نعمتیں قرانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ نشکر للہ، اللہ کے لیے شکر بجا دو. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے شکر بجا لاؤ. اور یہ جو شکر ہے، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے واسطے کے لیے. اگر اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا بلکہ وہ غرور اور تکبر کے اندر پڑا رہتا ہے تو اللہ تو غنی حمید ہے،
اس کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی کوئی توصیف کرتا رہے، اس کی تعریف کرتا رہے، اس کی ذات کے اندر یا اس کی حمد کے اندر یا اس کی عزت اور وقار کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ساری دنیا کی مخلوق جو ہے اس کی تردید میں لگ جائے تو اس کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسخے کی بات فرمائی کہ لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، میں نے لقمان کو یہ حکمت کی بات سمجھائی تھی کہ اللہ کا شکر، نشکر للہ، اللہ کے لیے شکر گزار بن کے رہے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے ایک عقل مفید اور فائدے کی بات کرتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے وَاشْكُرِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ میرا شکر بجا لاؤ اور تکفیر نہ کرو، کفر نہ کرو، انکار نہ کرو۔ اور یہ شکر جو ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہارے لیے پھر اور نعمتیں پیدا فرماؤں۔ اور اگر تم میرا بھی ذکر جو ہے انسانوں کی مجلس میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر جو ہے فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ تم مجھے زمین پہ پکارو گے، میں آسمان میں تمہیں پکاروں گا۔ تم میری طرف چل کے آؤ گے، میں بھاگ کے تمہاری طرف آؤں۔ تمہاری زبان سے جو بات نکلے گی بڑے تدبر اور غور سے فرشتے سنیں گے آپ کی بات۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو شکر بجا لائے گا وہ اپنے لیے ہی بہتر کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی تعریف کرو یا نہ کرو۔ اور جو کفر کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، کسی کا شکر اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا، نہ کسی کا کفر اس امر واقعہ کو بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، تو اللہ کی ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس امر واقعہ کے اللہ موجود ہے، ہر جگہ ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اور اس کی خلاقی اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو رضاکی ہے، اس کی ساری کائنات جو ہے وہ شہادت دے رہی ہے کہ واقعی کوئی اس کا رزق پیدا کرنے والا ہے، کوئی درختوں کو پھول اور پھل لگانے والا ہے، کوئی بارشیں آسمان سے برسانے والا ہے، اور کوئی اس بارشوں کی وجہ سے پھر دریا اور ندی نالے بہانے والا ہے، اور زندگی کے اندر پھر ایک لذت اور دوام پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس لیے جو بھی آدمی یہ کرے گا وہ اللہ کی ہستی کے اندر کوئی بھی آپ کو محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، اس کی تعریف جمعدار، مٹی، زمین، درخت اور یہ جتنی ہر مخلوق، مچھلیاں، سمندروں کی مچھلیاں، اور پھر جیسے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے دابا کتنے جانور پیدا کیے ہیں، وہ سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یقین جانیں اگر ابھی کبھی آپ صبح کسی پارک میں جائیں نا جہاں درخت ہو، تو جو پرندے ہیں قسم قسم کے پرندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ اس انداز سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے حمد سکھائی۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جو حمد ہے اس کو سمجھتے ہیں، اپنی جو ذکر ہے اس کو سمجھتے ہیں پرندے، اور وہ اپنے جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے میری حمد بیان کرو، اور وہ کیسا منظر ہوتا ہوگا، اور پہاڑوں سے کیسی آواز نکلتی ہوگی داؤد علیہ السلام۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے بہت ہی خوش الحال قرآن پڑھتے تھے کہ ان کی قرآن سن کے لوگ جو پرندے تھے وہ ٹھہر جاتے تھے، فضا رک جاتی تھی، درخت جھک جاتے تھے ان کی طرف، کیونکہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو بیٹا بھی تھا ان کا سلیمان علیہ السلام، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے دعا کی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور میرے بعد بھی کسی کو نہ دی جائے۔ اور آپ کے پھر اللہ نے جن مطالعہ کر دیے، اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ جس طرف آپ جانا جائے 3 مہینے کی مسافت کے اوپر آپ تخت پہ بیٹھے ہیں، جدھر مرضی چلے جائیں۔ لیکن آپ سے بھی ایک صاحب علم آدمی اسی دربار کے اندر، پیچھے ہم نے پڑھا سورہ سبا کے اندر کہ جب کہا اللہ نے
سلیمان نے کہ کون ہے؟ جب وہ آ کے حضور نے بتایا کہ ایک میں نے ملکہ دیکھی ہے تو وہ یہ سورج کی پرستش کرتے ہیں وہ لوگ، تو آپ نے کہا کہ یہ خط لے کے جا، پھر بسم اللہ وہ خط پڑھ کے اس کی طرف پھینکا اور پھر پیچھے ہٹ کے دیکھ کیسے وہ کیا وہ کہتی ہے۔ جب اس نے خط کو پڑھا تو پھر اس نے درباری ساری اپنی مجلس کو اکٹھا کیا پیچھے اپنے، بڑا سارا قصہ اپنے پڑھا، اور جب وہ سارے درباری اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ ہماری بادشاہ ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو آپ فیصلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جو ملوک ہیں، جو غیر لوگ ہیں، جب وہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے جو عزت والے شہری ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں اور پھر شہروں کو نیست و نابود کرتے ہیں، تو میں ان کی طرف تحائف بھی، تو پھر سلیمان علیہ السلام کی تحائف بھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تحائف کی ضرورت نہیں، مجھے تو جو کچھ دیا ہوا اللہ نے وہ تمہارے تحائف کی کوئی قیمت ہی نہیں ان کے سامنے۔ اور پھر وہ جب آنے لگی ہے ادھر تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ آپ نے کہا تو افریت جو جنوں میں سے کھانا میرا جن اور بڑا کبھی اور امین تھا کہ میں آپ کی مجلس پر خاص نہیں ہوگی تو وہ تخت لاؤں گا، لیکن ایک صاحب علم بندہ، اللہ کا بندہ، اس نے کہا آنکھ نہیں جھپکے گی تو تخت یا موجود ہے۔ اس کا مطلب ایسا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے، ایسی طاقت ان الفاظ کے اندر ہے کہ آنکھ نہ جھپکے تو مجلس برخاست نہ ہو۔ کہ کہاں یمن کے اندر وہ بلقیس کا تخت تھا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود کہ بجلی جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی آنکھوں کے اندر بجلی کی قوت رکھی، ہو سکتا ہے زمین کو سکیڑ دیا اس کے علم کی وجہ سے، لیکن نبی کی علم پاس وہ علم نہیں تھا، تبھی تو آرزو کی۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو کہ وہ آدمی جو ہے وہ تخت کو آپ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ تو اللہ نے یہاں یہی بات فرمائی کہ اللہ غنی حمید ہے۔ اب دوسری بات جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اپنی اولاد کے ساتھ جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، دنیا سے دھوکہ کر لیتے ہیں، دنیا کو ڈھونڈتے ہیں اولاد کی خاطر، یا میری اولاد سیٹل ہو جائے۔ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ کیا سے کیا گزرا آدمی بھی جو ہے، ہو سکتا ہے کوئی کروڑوں میں ایک ایسا آدمی بھی ہو جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہو اور اولاد کو بھی دھوکے سے لوٹتا ہو، اولاد کے سامنے بھی ملمہ سازی کرتا ہو، لیکن اکثر یہ ایک روایت ہے کہ اولاد کے ساتھ جو ہے والدین دھوکہ نہیں کرتے۔ تو اگر یہ بات اچھی نہ ہوتی یا اس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہوتا اور اس کے اندر اگر یہ نقصان ہوتا تو پھر وہ اپنی اولاد کو یہ تنبیہ نہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یاد کرو، اے جو اس وقت کے لوگ مخاطب تھے، یا ہم بیٹھے ہیں، یہ کتاب جو ہے زندہ لوگوں سے مخاطب ہے، اس کی تحریریں زندہ ہیں، یہ زندہ لوگوں کی اس کے اندر روح ہے، یہ محبت سے، پیار سے، حکمت سے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ کاش کہ یہ لوگ اللہ کے اس کلام کو سمجھنے اور اپنے اندر جذب کر لیں۔ جب انسان اس کے قریب آتا ہے نا اس کتاب کے، اور ان الفاظ کو اپنے ذہن اور اپنے جسم کے اندر جذب کرتا ہے تو جسم کے اندر ایسے لذت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے اس کے سائے میں، قرآن کے سائے میں جو زندگی بسر کرتے ہیں یا قرآن کے ساتھ جو رہتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ سوتے ہیں، قرآن کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہی ان لفظوں کو بیان کر سکتے ہیں، اس لذت کو کوئی چاشنی کیسی۔ اور وہ پیغمبر جن کے اوپر یہ کتابیں نازل ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جیسے اللہ نے خود اپنے پیغمبر سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب، اے مزمل ہے کملی اوڑھ کے سونے والے، جاگ ذرا، آدھی رات میں اس سے کچھ کم، اور پھر میرے دربار میں کھڑا ہو، ورتل القرآن ترتیلا، سب چھوڑ دے ہر چیز کو اور قرآن پڑھ اور ٹھہر ٹھہر کے اس قرآن کو ادائیگی کر۔ اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں
قرآن پڑھتے ہوں گے تو فرشتے جو ہے نا، فرشتے وہ بھی اس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے، یہ کیسے انسان ہے، کیسے اللہ کے رسول ہیں، کہ کیسی کرم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو ایسے سینہ ایسے ابلتا تھا جیسے ہڈیاں ابلتی۔ تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہے جب خود اللہ کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس قرآن کو اپنے سینے کا نور بنائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور کوئی سمجھ نہیں بھی آتی تو ایک ایک لفظ کے اوپر 10 ٹیکیں، اس کی پکار کو سنیں، اس کو کان لگا کے دیکھیں، اس کے اندر روح ہے، بولتی ہے، کھینچتی ہے، اور جو نہیں اس کی طرف رجوع کرتا، جو نہیں اس کو اپنے دل کی بہار بناتا، یہ اللہ سے پکار کرتی، شکایت کرتی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیرے کلام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا، یہ لقمان نے کہا، اس قال لقمان لبنی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ کتنی عظیم بات ہوگی۔ اور پھر بعد میں اللہ نے فرمایا، لقمان نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے بات یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ کسی کا حق مارنا، انصاف کے خلاف کام کرنا، شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ ہم اللہ کا حق مارتے ہیں، اللہ کے اختیارات کے اندر دوسروں کو داخل کرتے ہیں۔ شفا اللہ کے پاس، رزق اللہ کے پاس، زندگی اور موت اللہ کا مالک، عزت ان العزت للہ جميعا انتم الفقراء، عزت اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ کی، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، یہ ظلم عظیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ پلے باندھ لیں میرے عزیزوں بات، کہ جتنے پیغمبر آئے پہلے سے لے کے آدم علیہ السلام، اس وقت بھی اللہ نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر اگر کوئی دین ہے، کوئی طریقہ ہے تو وہ اسلام۔ سب پیغمبر جتنی قوموں کی طرف آئے سب اسلام کو لے، 1,24,000 کے قریب لوگ بیان کرتے ہیں حلب دین کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، لیکن سب کا دین، سب کا طریقہ اسلام تھا، شریعت اللہ تعالیٰ نے، کہ کسی کی شریعت اللہ نے خوش رکھی تھی، کسی حالات کے مطابق، تو اللہ نے شرک، ہر شریعت کے اندر شرک جو ہے وہ ظلم عظیم تھا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حق کو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو خالق کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے اور بندگی پرستش دوسروں کی کرتا ہے، کھاتا اللہ کا ہے، نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے، ہر چیز اللہ کی، تندرستی اللہ کی، رزق اللہ کا، پھر وہ دوسروں کے ساتھ اللہ شرک کرتا ہے۔ یہ آج یہ چوک کے اندر بابا جی کھڑے تھے، ٹریفک نگر گزار رہے تھے، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ سب ڈکوسلے ہیں، یہ سب ایک انسانوں کے اوپر حکومت کرنے۔ اب تو یہ آپ کے پاس واٹس ایپ یا یہ جدید قسم کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ بڑے بڑے جو پیر ہیں وہ واشگاف ہو رہے ہیں۔ کبھی میں دیکھ رہا تھا، ایک مجھے آدمی بتا رہا تھا، میں تو اتنا دیکھتا نہیں ہوں، کہ مجھے آدمی بتا رہا تھا کہ جی واٹس ایپ پہ دیکھو ذرا، میں مجھے دیکھنی نہیں آتی، کہتا ہے دیکھو وہ پیر پکڑا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ جعلی پیر ہے، اور وہ منہ سے چین نکالتا ہے، اور چین کیسے نکلتی ہے وہ بھی ایک انہوں نے سامنے کر کے دکھایا، اور جو کرنے والا تھا اس نے بھی اقرار کیا کہ وہ 2.5-3 فٹ لمبی اس نے یہاں چھپائی ہوتی ہے، کیسے چھپائی ہوتی ہے، پھر وہ ایسے ایسے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو نے کہا یہ ہم نے خود یہ سارا منظر بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے ہماری طرف راغب ہوں اور لوگ ہمارا کھانا پینا کا نظام دے دیں۔ یہ قرآن آپ کا پیر، اس سے ساتھ اس کو اپنا دوست بنائیں، اس کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس کو پڑھیں، ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی تلقین کی۔ بوالدہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی، اب یہ ذرا ٹیکنیکل کام ہے تو کل اس کو کریں گے، اس میں حلال حرام حرامی اولاد کا بھی ہے قصہ اس میں، اور حلال کا بھی، اور اس میں دوسری بھی چیزیں ہیں وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی بات پلے باندھ لیں کہ اللہ کے جو برگزیدہ انسان تھا، کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک انسان تھا، کئی لوگ کہتے ہیں وہ
پیغمبر تھے، لیکن بہرحال جو بھی تھے ان کی یہ 2-3 نصیحتیں جو اللہ نے یہاں درج کی ہیں کہ پہلی کہ شکر اللہ کا کرنا ہے، اور جو شکر اللہ کا کرے گا وہ اپنے پہلے کی بات کرے گا۔ پھر دوسری کہ اے میرے بیٹے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانے آپ شرک